السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی زمین پر اترتی ہوئی رحمتوں کا سب سے نرم اور سب سے روشن قطرہ درود پاک ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس میں بندہ بھی نفع پاتا ہے اور اس کے ذریعے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ادب اور محبت کے ساتھ حاضری بھی نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، درود پاک وہ چراغ ہے جو نیت کی ہوا سے بجھتا نہیں بلکہ نیت کی پاکیزگی سے اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے درود شریف پڑھتے وقت الفاظ سے پہلے دل کو حاضر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب دل حاضر ہو جاتا ہے تو زبان کے بولے ہوئے الفاظ نور بن کر آسمانوں تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ نور واپس بندے کی زندگی میں آسانی بن کر اترتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ درود پڑھو مگر محبت سے پڑھو، درود پڑھو مگر توجہ سے پڑھو، درود پڑھو مگر ادب کے ساتھ پڑھو، کیونکہ جتنی محبت، جتنی توجہ اور جتنا ادب ہوگا اتنی ہی برکت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، درود پاک کے ہر سیغے میں نور ہے اور ہر سیغے کے اندر کسی نہ کسی مشکل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد چھپی ہوئی ہے۔ کچھ درود ایسے ہیں جن کے ذریعے دل کی سختی نرم ہو جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے ذریعے رزق میں وسعت آتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے ذریعے خوف امن میں بدل جاتا ہے، اور کچھ درود ایسے ہیں جو اس وقت کام آتے ہیں جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو جائے اور اسے کوئی راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ ایسے ہی درودوں میں ایک درود وہ بھی ہے جسے اہل معرفت نے مشکلات کے بند دروازے کھولنے کا ذریعہ بتایا ہے، اور یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ناظرین، بلکہ وہ حقیقت ہے جو صدیوں سے اولیاء اور اہل دل کے تجربات سے ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ جب سب راستے بند ہو گئے ہیں، دعا زبان پر آتی ہے مگر دل مطمئن نہیں ہوتا، آنسو نکلتے ہیں مگر تسلی نصیب نہیں ہوتی، اور اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی خاص ذکر کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تاکہ بندہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا سیکھ لے۔ اسی طرح کے حالات میں ایک درود شریف ایسا ہے جس کے بارے میں یہ بات مشہور نہیں بلکہ ایک مشاہدہ ہے کہ جب اسے دل جمی کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں حالات بدل دیتا ہے۔ تو ناظرین، اسی موضوع پر ایک سچا واقعہ سننے کو ملا جو نہ کسی افسانے کا حصہ ہے، نہ کسی مبالغے کے مثال، بلکہ ایک عام زندگی سے جڑا ہوا سچا مشاہدہ ہے۔ ایک صاحب تھے جو بظاہر مضبوط نظر آتے تھے مگر اندر سے شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ کاروبار بند ہو چکا تھا، قرض بڑھتا جا رہا تھا، گھر کا ماحول بوجھل ہو چکا تھا، رات کو نیند نہیں آتی تھی اور دن میں دل ہر وقت گھبراہٹ میں مبتلا رہتا تھا۔ انہوں نے بہت سی دعائیں کی، بہت سے وظائف آزمائے مگر دل کو وہ سکون نہ ملا جس کی انہیں تلاش تھی۔ ایک دن ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے نہ لمبی بات کی، نہ کسی خاص کرامت کا دعویٰ کیا، بس اتنا کہا کہ درود شریف کو اپنا سہارا بنا لو، مگر ایک ترتیب کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ۔ اس شخص نے بزرگ کی بات پر یقین کیا کیونکہ اس کے پاس کھونے کو کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ بزرگ نے انہیں بتایا کہ جب عشاء کی نماز ادا کر لو اور دنیا کے تمام کام سمیٹ لو تو سونے سے پہلے تازہ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون پڑھو اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھو۔ نماز کے بعد سلام پھیر کر اسی جگہ بیٹھ جاؤ یا جہاں سونے کا ارادہ ہو وہاں قبلہ روح ہو کر بیٹھ جاؤ اور آنکھیں بند کر کے استغفار پڑھو۔ کم سے کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھتے وقت یہ تصور رکھو کہ میں اپنی غلطیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے کرم کا طلبگار ہوں۔ جب استغفار مکمل ہو جائے تو دل میں یہ نیت کرو کہ اب میں درود شریف پڑھ رہا ہوں صرف اللہ کی رضا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے۔ اس کے بعد اس خاص درود شریف کو پڑھنا شروع کرو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد ما دا قد حیلتی۔ اس درود کو 100 مرتبہ، 200 مرتبہ یا جتنی ہمت ہو پڑھتے رہو، اور پڑھتے پڑھتے یہی تصور کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور میری پریشانی میرے رب کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ پھر اسی حالت میں سو جاؤ، اگر آنکھ لگ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہے۔ پھر جب تہجد کا وقت ہو، آنکھ کھلے تو وضو کر کے 2 رکعت یا جتنی آسانی ہو تہجد ادا کرو، اور جو کچھ رات میں پڑھا ہے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور پھر رو رو کر اپنے مسئلے کے لیے دعا کرو۔ اور اس شخص نے بزرگ کی بتائی ہوئی ترتیب پر عمل کیا، اس نے کوئی گنتی کا چکر نہیں لگایا، بس دل سے پڑھتا رہا۔ اسی رات اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور ایک عجیب سی ہلکی کیفیت دل پر طاری ہو گئی۔ صبح فجر کے وقت اس نے محسوس کیا کہ دل کا بوجھ کچھ کم ہو چکا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے پھر وہی درود شریف پڑھا اور اللہ سے آسانی کی دعا کی۔ اسی دن دوپہر کے وقت ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس کی اسے امید بھی نہ تھی۔
ایک پرانا دوست جو برسوں سے رابطے میں نہیں تھا، اس نے فون کیا اور بغیر کسی تمہید کے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کرنی ہے کیونکہ میرا دل یہی کہہ رہا ہے۔ اس ایک فون کال نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا، قرض کا بڑا حصہ ادا ہو گیا، کاروبار دوبارہ چلنے لگا اور سب سے بڑھ کر دل کو وہ سکون نصیب ہوا جو کسی دولت سے نہیں ملتا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف کوئی عام ذکر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے خاص تحفہ ہے، اسی طرح کہ کئی واقعات اہل دل کے ہاں محفوظ ہیں کہ کس طرح درود شریف کے ذریعے ناممکن ممکن ہوا۔ ناظرین، ایک اور خاتون تھی جو شدید گھریلو پریشانی میں مبتلا تھی، بات بات پر آنسو آ جاتے تھے، دل ہر وقت بوجھل رہتا تھا۔ انہوں نے اسی درود شریف کو اپنا معمول بنایا اور صرف ایک رات دل سے پڑھا، صبح جب آنکھ کھلی تو حالات تو وہی تھے مگر دل بدل چکا تھا، اور یہی دل کی تبدیلی بعد میں حالات کی تبدیلی کا سبب بنی۔ چند دنوں میں گھر کا ماحول بہتر ہونے لگا، باتیں نرم ہو گئیں اور الجھنیں خود بخود سلجھتی چلی گئیں۔ یہ سب کچھ کسی جادو کا نتیجہ نہیں ناظرین، بلکہ اس درود شریف کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ درود شریف کو آزمائش کے طور پر نہیں بلکہ یقین کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ جہاں یقین آ جاتا ہے وہاں اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو بھی زندگی میں کوئی پریشانی ہو، چاہے وہ مالی، گھریلو ہو یا دل کی بے چینی ہو، تو اس درود شریف کو ایک دن پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیں۔ دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر 1000 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں۔ پھر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، میں نے تیرے محبوب کا نام لے کر تجھ سے مانگا ہے، تو اپنی رحمت سے میری مشکل آسان فرما۔ یقین جانو ناظرین، اللہ تعالیٰ بندے کے یقین کو کبھی حالی نہیں جانے دیتا، کیونکہ درود شریف وہ ذریعہ ہے جو دعا کو رد ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو ناظرین، درود شریف کو وقتی علاج نہ سمجھے بلکہ زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جو دل درود سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، اور جس کی زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتا ہے اس کے حالات خود بہت سنورنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے درود شریف پڑھنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔